محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه المعاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يؤذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تأذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وأروة وثقى. وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا عجبا كيف هذه الغفلة. إنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم سبل الرحيل فيرتحلون أما قليل وأسفا. إلى متى تلقى الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مضمون والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا. جيران لا يتناسون وأحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد. ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد. وهزنا إذا انقطع ذكرنا عن الخواتر الأحباء والأقرباء. وأقلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبقى الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. وقد قال في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. सबसे पहले अपने नफ्स को और आपको तकवा की दावत देता हूँ। तकवा इलाही खौफ खुदा दिल में पैदा हो जाना ये इनाम खुदा है। जिसके दिल में भी तकवा इलाही है फिर अल्लाह उस पर अपनी हिदायत के रास्ते खोल देता है। उसकी दुनिया भी आसान हो जाती है, उसकी आखिरत भी आसान। दर हकीकत अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा ही इसीलिए है कि हम कमालात की तरफ बढ़ें और कमाल इंसानी तक पहुँचे, इंसान कामिल बन जाएं। हम इस दुनिया में रह के हम अपने दराजात को बुलंद करें।
اور انسان اس وقت تک درجات کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک تعلیمات محمد والے محمد کو فالو نہ کرے۔ قرآن اور 14 کا فرمان، یہی دو ہی ذریعے ہیں ہمارے پاس کمال اور عروج تک پہنچنے کے لیے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور بدبخت ہیں وہ انسان جو قرآن سے دور ہے یا اہل بیت سے دور ہے یا نبی اکرم کے اقوال اور ان کی سیرت سے دور ہے، کیونکہ وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اخروی سعادت بھی حاصل نہیں کر سکتا، آخرت تو بعد کی منزل ہے، اس دنیا کی بھی حقیقی جو ہے سعادت اور خوشی ہے اسے حاصل نہیں ہو سکتی، کمال کی طرف وہ نہیں جا سکتا جب تک اہل بیت کے صحیح جادے پہ وہ سفر نہ کرے۔ بحث توحید کی تھی، اور آج آخری اس کو ہم ختم کریں گے، اس عقیدہ توحید کو، جیسا میں نے وعدہ کیا تھا۔ عقیدہ توحید میں سے صوفیاء کے کچھ نظریات کا بطلان میں نے پیش کیا تھا کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، یا وحدت الشہود کے قائل ہیں، یا حلول کے قائل ہیں، جو سراسر ضلالت ہے، گمراہی ہے، شرک ہے، توحید سے یہ ہٹ جانے والا راستہ ہے۔ تو اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آخر پہ جو توحید کا چیپٹر میں آخری خطبہ ہوگا وہ صوفیاء کے نظریات کے اوپر ہوگا کہ اہل بیت کا جو مذہب ہے ان کا کیا نظریہ ہے صوفیاء کے بارے میں یا صوفی ازم کے بارے میں، اور صوفی ازم ہے کیا۔ بعض دفعہ ہم بھی سادگی میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں نے بھی اہل بیت کی تعریف کی ہے، فلاں نے بھی تعریف کی ہے، لہذا اچھا بندہ ہے۔ نہیں، جہاں انہوں نے اہل بیت کی تعریف کی ہے وہاں انہوں نے دوسروں کی بھی تعریف کی ہے۔ اہل بیت کی تعریف کرنا مجبوری ہے، اس لیے کہ اہل بیت کے بغیر کسی کا بھی کوئی گزارا نہیں ہے۔ اہل بیت تو وہ ہیں کہ ان کے قاتلوں اور دشمنوں نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ امام علی کی تعریف کہ عمرو ابن عاص نے نہیں کی ہے، جا کے دیکھیے، وہ یہی کہتا تھا کہ معاویہ دسترخوان تیرے پہ مزہ آتا ہے، نماز علی کے پیچھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ خود امیر شام دربار میں بیٹھ کے اشعار کہتا ہے، تعریف کر رہا تھا امام علی۔ تو یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ کسی نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے تو اس کا سارا نظریہ اور عقیدہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جس کا عقیدہ توحید ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس سے اہل بیت کی تعریف کرنا بھی اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ بنیاد دیکھیں آپ، بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اچھا، اب بحث بہت لمبی ہے لیکن میں بالکل مختصر اس 25 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی سوال اٹھے تو میں یہاں پہ موجود ہوتا ہوں، بعد میں مجھ سے آ کے مل کے وہ سوال کر سکتا ہے، بجائے کہ وہ خود ہی کوئی ایک کانسیپٹ غلط قائم کر لے۔ جہاں بھی شکوک و شبہات ہوں سوال کے ذریعے سے اسے حل کرنا چاہیے۔ ایک سوال پڑھیے گا، محمد وعلی محمد علی محمد۔ اچھا، یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں، ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے عرفان، عرفان حقیقی، اور ایک ایسا عرفان کہ جو عین صوفی ازم کا دوسرا نام عرفان ہے۔ تو ان کا تو ایک ہی کھاتے میں ہم کہتے ہیں کہ جو یعنی وہی نظریات، وہی کانسیپٹ جو صوفی ازم کا ہے اور عرفان کے نام پہ ہمارے مذہب میں بھی پڑھایا جاتا ہے یا اس کو بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی بطلان ہے، باطل ہے، اسی طرح جیسا صوفی ازم ہے۔ لیکن ایک ہے عرفان حقیقی جن کے الفاظ استعمال ہوئے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، معصومین کے فرامین کے اندر، اور وہ حقیقی اسلام کا راستہ ہے۔ عرفان حقیقی یعنی حقیقی معرفت حاصل کرنا بصیرت کے ذریعے سے، نہ کہ بصارت کے ذریعے سے انسان حقیقت تک پہنچے یا شہود کی منزلوں تک پہنچے یا قرب خدا حاصل کرے، تقوی حاصل کرے، یہ تو نتیجہ تقوی عرفان ہے۔ انسان متقی بنے گا تو خدا اسے معرفت عطا کرے گا، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، مگر وہ بطلان، وہ عقیدے جو قرآن سے اور معصومین کی تعلیمات سے ٹکرا رہے ہیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہم سمجھتے۔ جو قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز آ جائے یا معصوم کے فرمان کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عقیدہ جو ہے، نظریہ جو بلیو ہے، وہ فقط قرآن اور 14 کا فرمان ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی بڑا عالم بھی کہے کہ میں کہہ رہا ہوں، اس کی بات کی وہ وقت نہیں ہے جو قرآن یا اہل بیت کے فرمان کی وقت ہے۔ عالم کی بات بھی کب باعث قبولیت بنے گی یا وہ ویلیو بنے گی؟ جب وہ ماخذ قرآن اور حدیث سے بیان کرے گا، کیونکہ ہمارے ہاں
قرآن اور حدیث ہی بیس ہے جس پہ یہ اسلام قائم ہے۔ تو قرآن سنت میں نہ قرآن میں کوئی صوفی لفظ صوفی ہمیں نظر آتا ہے، نہ احادیث میں، نہ فرامین میں اندر کہ ایسا لفظ معصوم نے دیا ہو کہ یہ ایسا گروہ ہے ان کا نام صوفی رکھ دیا جائے۔ نہیں، صوفی صوف سے ہے، اور یہ سیکنڈ ہجری میں، یعنی پہلے 100 سال کے اندر اسلام کے اندر کسی نے یہ لفظ یوز ہی نہیں کیا۔ سیکنڈ ہجری جو دوسری صدی ہے، یعنی 100 سال کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے۔ وہ صوف کا لباس پہنا کرتے تھے، ایک خاص لباس تھا جس کے ذریعے سے جو یہ لباس پہنا کرتا تھا، اور وہ ایک خاص شکل و صورت بنا کے گاؤں سے، شہروں سے باہر نکل کے ایک مراقبے اور چلے کاٹنے، ان کو صوفی کا لفظ دیا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ بڑھتے ہوئے ان کے ہاں باقاعدہ، پہلے یہ سینہ بسینہ جیسے اس نے اس کو بتایا، اس نے آگے بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ابن عربی جس کا نام ہے محی الدین ابن عربی، اس شخص نے آ کے باقاعدہ اس کو تھیوری کی شکل میں کتابی شکل دی ہے کہ یہ صوفیزم کیا ہے، جس میں اس کے ایسے نظریات ہیں جو توحید کے مخالف ہیں اور سراسر اسلام کے خلاف ہیں وہ نظریات۔ قبل اس کے میں ان نظریات میں جاؤں، میں کچھ فرامین معصومین کے، کہ معصومین، کیونکہ معصوم کے زمانے میں یہ کام ہو رہا تھا، تو معصوم نے کیا فرمایا ان لوگوں کے بارے میں۔ اور یہاں پہ یہ بھی اگر اور پیچھے اگر جائیں، ان کو بنانے میں، ایسے افراد کو آگے لانے میں بنو امیہ کا کردار ہے، یہ آپ رکھ لی۔ کیوں؟ بنو امیہ نے اہل بیت سے اقتدار اور حکومت تو زور سے چھین لی طاقت کے ذریعے سے، مگر پھر بھی لوگوں کا رجوع اہل بیت کی طرف تھا۔ کیوں؟ اہل بیت کی طرف لوگوں کا جانا ان کی ظاہری بادشاہت یا طاقت کی وجہ سے نہیں تھا، ان کی روحانی کمالات کی وجہ سے تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بے شک طاقت سے حکومت چھین لی گئی ہے، مگر کسی کا روحانی جو اقتدار ہے، کمالات ہیں، کسی کے اوصاف ہیں، وہ تو طاقت سے نہیں چھینے جا سکتے۔ لوگ پھر بھی ان کی طرف رجوع کر رہے تھے کہ یہ بڑے دیندار ہیں اور ان کے اندر حقیقی دین مل سکتا ہے یہاں سے۔ اب بنو امیہ نے یہ کام کیا کہ ایسے لوگ آگے لائے جائیں، کہا جائے یہ بھی بڑے روحانی لوگ ہیں، یہ بھی بڑے دعا کرتے ہیں اور تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سازش یہی تھی کہ لوگوں کو، اور حکومتوں نے باقاعدہ ان کو فیمس کیا کہ لوگ اہل بیت سے ہٹ کے کہا کہ جیسے وہ بڑے روحانی لوگ ہیں، یہ بھی بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں لایا جائے۔ پہلا شخص جو جسے بانی کہا جا سکتا ہے، جس کی طرف منسوب ہے، وہ حسن بصری ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس نے امیر المومنین کا زمانہ پایا ہے، یعنی اسی پیریڈ کے اندر تھا، مگر بہت ایسے بھی ہسٹورین ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ نہیں، وہ امام کی شہادت کے بعد امام حسن کے زمانے کا بندہ ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ جتنے سلسلے ہیں ان کے ہاں، یہ سارے سلسلے اینڈ پہ جا کے حسن بصری تک جا کے ملا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں حسن بصری جو تھا وہ امام علی کا شاگرد تھا، لہذا یہ سلسلہ جی امام علی سے چل رہا ہے۔ ایک سلسلہ ہے جو پہلے خلیفے سے ملاتے ہیں، باقی 3 سلسلے جو ان کے پاس ہے وہ جا کے امام علی سے ملاتے ہیں حسن بصری کے ذریعے سے۔ حالانکہ حسن بصری، وہ جو تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس نے ملاقات کی ہے، اس ملاقات کے اندر بھی امام نے اس کی مخالفت کی ہے۔ امام نے فرمایا تو وضو غلط کر رہا ہے، یہ کس انداز میں وضو کر رہا ہے، یہ ہمارے دشمنوں کا طریقہ ہے جس سے تو وضو کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا، وضو کر رہا تھا اس وقت، کہ جنگ جمل کے دوران تو نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا، ہمارے ساتھ تو شامل کیوں نہیں ہوا؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد اللہ محمد۔ کہتا ہے میں نہ آپ کو حق پہ نعوذ باللہ سمجھتا ہوں، نہ ان کو حق پہ سمجھتا ہوں۔ یہ حسن بصری ہے جس کو شاگرد بنا کے جس کا ایک سلسلہ جوڑا جا رہا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی تعریف کی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لہٰذا یہ اچھے لوگ ہیں۔ ہم نے پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا کہ فقط اہل بیت کی تعریف کر دینا معیار نہیں ہمارے ہاں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کا جو عقیدہ اور بلیو ہے وہ توحید پہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔
تاریخ کے اندر جو ان کے بڑے بڑے نام گزرے ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں صدیوں کے ساتھ. پہلا بندہ جو دوسری صدی میں گزرا ہے وہ ہے ابراہیم ادہم، پھر رابعہ بصری، معروف کرخی، ذوالنون مصری، ابا یزید بسطامی، جنید بغدادی، ابو بکر شبلی، ابو اسحاق کشری، منصور حلاج. یہ بڑے نام ہیں جو اپنے اس صدیوں میں مختلف میں گزرے ہیں. 5ویں صدی ہجری میں علی حجویری، اسی طرح عبد القادر گیلانی، فرید الدین عطار، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی جسے کہتے ہیں، اسی طرح جلال الدین رومی، اور باقی ایک سلسلہ ہے جو بعد میں جو بر صغیر کے اندر بھی بعض ایسے افراد سلسلے جو مشہور ہیں ان کے اندر. نظریات میں بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا یہ معلومات کے لیے. آپ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ، یہ 3 ایک سلسلے ہیں باقاعدہ. یعنی ان کے اندر ایک خاص، اور ان چاروں کے اندر بھی اختلاف ہے. جیسے شیعہ سنی میں اختلاف ہے، ان کے نظریات کے اندر بہت سارا آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے ان سلسلوں کے اندر. جس طرح شریعت کے مسائل میں اختلاف ہے، اسی طرح ان کے ان مسلکوں میں صوفی ازم کے اندر، یعنی 4 سلسلے ہم تو کہیں گے بیچارے صوفی ازم کے سلسلے ہیں، نہیں، ان کے اندر بھی بہت زیادہ ایک دوسرے کو انہوں نے وہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اعتراضات اور ان کے کتب کے اندر موجود ہیں. پھر بہت ساری کتابیں ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ سے لے کے اس دور تک، یعنی باقر مجلسی اور مقدس اردبیلی، ہر دور میں ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان کے گمراہ عقیدوں کے بارے میں کہ ان عقیدوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقیدہ توحید سے کوئی تعلق، کیونکہ حلول کے قائل ہیں. میں آخر پہ ان کے عقیدوں کو بتاؤں گا جو ان کی کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گے. اب آئیے امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا ان کے متعلق. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ان کے چاہنے والے آئے کہ مولا ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے جو شہروں میں نہیں رہتی، صوف کا لباس پہنتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، اور ایک ان کے عجیب نظریات ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں اس جماعت کے بارے میں؟ تو امام نے فرمایا انہم اعداؤنا، یہ ہمارے دشمن ہیں. فمن مال علیہم، جو بھی ان کی طرف مائل ہو گیا یا ان سے محبت رکھے، فہو منہم، اس کا انجام اسی جیسا ہے. یعنی جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، یہاں پہ اس کے مقابلے میں ایک فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے محبت رکھتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ محشور ہوگا. حتیٰ کہ یہاں پہ بھی روایت، اگر کوئی پتھر بھی ایسا ہے کہ جو ہمارے محبت کے ذریعے اظہار ہوا ہے اس سے، اس پتھر کو بھی محشور کیا جائے گا ہمارے ساتھ. وَيَحْشُرُ مَعَهُمْ، اور ان لوگوں کو انہی کے ساتھ محشور کیا جائے گا. وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَدْعُونَ حُبُّنَا وَيَمِيلُونَ عَلَيْهِمْ، ان قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہماری محبت اور دوستی کا دعویٰ کریں گے. وَيَمِيلُونَ عَلَيْهِمْ وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ وَيَلَقَّبُونَ أَنفُسَهُمْ بِلَقَبِهِمْ، وہ ان کی طرف میلان رکھیں گے، ان جیسا لباس پہننا شروع کریں گے اور انہی کا لقب اختیار کر لیں گے، اور انہی کے اقوال کی تعویلیں کریں گے کہ نہیں اس سے مراد ظاہر یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے ان کا. اور پھر فرمایا من انکرہم ورد علیہم کان کمن جاہد الکفار، جو ان کی رد کرے ان باطل عقیدوں کی تو گویا ایسے جیسے اس نے جہاد کیا ہے کافرین کے ساتھ، بین یدی رسول اللہ، رسول کے ساتھ مل کے، کیونکہ اسلام کے عقیدوں کو اس نے بچایا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. اور دوسری جگہ فرمایا حدیقۃ الشیعہ کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، الصوفیہ کلہم من اعدائنا وطریقتہم مباعن طریقنا، سب کے سب ہم آل محمد کے دشمن ہیں، حقیقت میں ان کا طریقہ ہمارے طریقے سے منافی ہے. اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام اپنے بعض اصحاب کے ہمراہ صلی علی محمد وعلی محمد تشریف فرماتے مسجد نبوی کے اندر کہ ایک گروہ آ گیا، پورا ایک گروپ کی صورت میں وہ لوگ آئے، مسجد نبوی میں ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے اور ایک خاص انداز میں ورد کرنے لگ گئے. جیسے اب بھی مختلف آپ نے دیکھو گا، کچھ تبلوں کی تھاپ پہ، کچھ سر کو ہلا کے، ایک خاص انداز ہے ان کے، ایک ورد ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں.
تو انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کا ورد خاص انداز میں ایک دائرے میں آ کے بیٹھ کے مسجد نبوی میں، یہ 10ویں امام کا زمانہ ہے، امام دیکھ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے ایک خاص حلقے میں آ کے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تو امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا ان کی طرف توجہ نہ کرو، یہ شیطان کے خلیفے ہیں، انہم اخص الطوائف الصوفیہ کلہم من مخالفینا وطریقتہم مغائرہ لطریقتنا وَإِنَّهُمْ إِنْهُمْ إِلَّا نَصَارَى وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ پسترین گروہ ہے جو ہمارا مخالف ہے، ہم اہل بیت کا رستہ ان کے رستے سے جدا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اب آئیے نظریات، جو بنیادی نظریات ہیں، توحید کے نظریات ہیں، جو ان کے کتابوں میں ملتی، ایک حلول کا نظریہ ہے جو توحید کے منافی ہے۔ خدا نعوذ باللہ من ذالک کسی شے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ حلول کر جائے، جیسا کہ گلاس کے اندر پانی یہ موجود ہے، یہ پانی اس کے اندر حلول کر چکا ہے، جیسا کہ جسم میں روح حلول ہے ہمارے جسم کے اندر۔ یہ کہتے ہیں کہ بندہ، کیونکہ ان کے ہاں جو تصورات ہیں، یہ کہتے ہیں ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت اور ایک ہے حقیقت۔ عجیب نظریات ہے کہ شریعت اس کے لیے ہے کہ جسے رستہ نہیں دکھ رہا، جس کی آنکھیں کھل جائیں، معرفت ہو جائے، پھر اس پہ شریعت معاف ہے، اب اس کے لیے طریقت ہے۔ نہیں، اہل بیت کا رستہ، قرآن کا رستہ یہی ہے، جو معصومین تھے وہ بھی اسی شریعت کو لا کے اسی شریعت کی پابندی کروا رہے ہیں۔ اور اس وقت مجتہد موجود ہیں شیخ فیاض، ان سے سوال پوچھا گیا عرفان حقیقی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فقہ اہل بیت پہ عمل کرنے کا نام عرفان ہے، حلال و حرام کو پہچان کے حلال کرنا اور حرام سے بچنا ہی عرفان حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے پاس سارے تقریباً ریسنٹ مراجع کے فتاوے پڑے ہیں، اگر کسی کو چاہیے میں دے سکتا ہوں، ان کے بطلان کے نظریات کے متعلق۔ اسلام کا، تشیع کا، اہل بیت کے مذہب کا ان کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو یہ حلول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اب وہ نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہوتا ہے، اب وہ نہیں کر رہا، حلول کا اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ ابن عربی کی کتابیں جا کے پڑھیے، اس کے اندر یہی نظریہ آپ کو ملے گا، جو ان کا بابا ہے ابن عربی۔ اسی طرح وحدت الوجود ایک اور نظریہ پیدا کیا گیا کہ یہ بندہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے اس کی ذات، مگر اس کے اندر یہ ضم ہو جاتا ہے، وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ہو جاتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے۔ اشعار جا کے پڑھیے، من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تا کس نگویت بعد از این من دیگرم تو دیگری۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی کائنات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہے، وجود خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وحدت الوجود یہ نظریہ ہے۔ جا کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بھی وہی ہے، فرعون بھی وہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وحدت الوجود تو یہی نظریہ پیدا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے خدا کے سوا، وہی رام اور وہی رحیم۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ صحیح نظریہ کیا ہے کہ یہ پوری کائنات کا وجود حقیقی تو خدا ہے، مگر یہ فیض خدا ہے، یہ سارا جہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو کچھ ہے یہ عطا خدا ہے، آپ اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، یہ آیات خدا ہیں، یہ نشانیاں ہیں خدا کی ساری، مگر یہ خدا نہیں، یہ علیحدہ وجود ہے، خدا علیحدہ وجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، یہ ممکن الوجود ہے۔ تو وحدت الوجود کا نظریہ بھی شرک ہے، بدعت ہے، توحید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور نظریہ پیدا کیا گیا انہی صوفیوں نے کہ شہود کا نظریہ، کہ ٹھیک ہے یہ وجود تو علیحدہ ہے، درخت کا وجود علیحدہ ہے، پھول کا وجود علیحدہ ہے، مگر یہ سایہ ہے اس کا، ظل رحمانی ہے یہ سارے۔ نہیں، ایسا نظریہ بھی اسلام اور اہل بیت سے یہ ہٹ کے نظریہ ہے جو پیش کیا گیا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اسلام انسان کو کمالات کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور یہ کمالات کی منزلیں اس وقت تک آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک قرآن معصومین کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور وہ تبھی ہے کہ آپ حلال و حرام واجبات کو ادا کریں، محرمات سے بچیں، تو یہ تو ہے حقیقی راستہ۔ عرفان حقیقی کا منکر نہیں ہے اسلام، میں نے پہلے عرض کیا ہے،
فرق ہے اسلام حقیقی عرفان حقیقی کا۔ عرفان حقیقی یعنی انسان تقوی کی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ اس کے سامنے بہت سارے غیب شہود بن جائیں، بہت سارے راستے اس کے سامنے دل کی آنکھوں سے، بصیرت کے اس کی آنکھوں سے جو پردے پڑے ہوئے وہ ہٹ جائیں۔ یہ عرفان حقیقی ہے، اور یہ فقط قرآن اور اہل بیت کے فرامین پہ عمل کر کے حاصل ہو سکتا ہے، فقہ اہل بیت پہ، شریعت پہ عمل کر کے حاصل ہو سکتا ہے۔ شریعت سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں ہے اسلام کے اندر، نہ قرآن میں کوئی ایسی بات کی گئی، نہ کوئی حدیث کے اندر۔ اب وہ کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت اس وقت تک کی جائے جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے۔ یقین جس کو ہو گیا اب اس کے لیے شریعت اٹھا لی گئی ہے، اب اس کی جو منزل ہے وہ اور منزل ہے، اب اس راستہ اسے مل گیا ہے، اب اسے شریعت کی ضرورت ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو اس کا حلال و حرام اور شریعت کا انکار کر رہا ہے وہ دین سے خارج ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اب ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی یہ افراد جو ہیں ان سے تو بڑی کرامات ہوئی ہیں اور بڑے معجزات ہوئے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کیا۔ تو پہلی تو بات ہے کہ 99% جو ہیں وہ مریدوں کی باتیں ہیں۔ اکثر جو معجزات سنتے ہیں وہ آپ مریدوں سے سنتے ہیں۔ جب کسی کو مان لیا ہے اس نظر سے تو پھر وہ اس کے بارے میں ساری کرامات کا بھی وہ قائل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ 1 یا 2% کی اس میں بات جائیں تو یہ بات تو ہندوؤں، کافروں، بہت سارے میجیشنز ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک خاص روش اپنانے سے، ایک خاص ریاضت کرنے سے اس کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے، لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ جو معصومین کو یا خدا کی طرف سے اسے اعجاز حاصل ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو توحید سے، جس کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے، جس کا نظریہ اسلام ہی ٹھیک نہیں ہے، جو اہل بیت اور ائمہ کی امامت کا قائل نہیں ہے۔ کتنے ایسے ان میں افراد ایک بھی دکھا دیجئے جو میں نے لسٹ پڑھی ہے کہ جو 12 امامہ کی امامت کی قائل ہو، اماموں کے زمانے میں زندگیاں گزاری انہوں نے۔ جو اس راستے سے ہٹ گیا اہل بیت کے راستے سے، اس کا جو جادہ ہے، اس کا جو راستہ ہے وہ گمراہی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ آئیے دعا کرتے ہیں، بار الہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو صحیح عقیدہ توحید ہے اس پہ وہ ہماری بلیو ہو، اسی کو ہم مانیں، اور اس دنیا میں بار الہ اہل بیت کے سیرت پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن